السلام علیکم ناظرین، آپ کے میزبان جہانگیر سید آپ کے پروگرام اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ہم ڈائریکٹ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں کیونکہ ہمارا ملک جو در المیوں کا شکار ہے، آج بھی ایک ایسی صورتحال ہے جس پر ہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ روؤں دل کو کہ پیٹو جگر کو میں، جی ہاں، یہی صورتحال ہے۔ ایک رپورٹ، برطانوی ادارے کی ایک رپورٹ چھپی ہے، اس کے مطابق پاکستان کی پاسپورٹ کی عزت کے بارے میں آپ سنیں، شاید دل خون ہو جائے۔ پاکستان سے نیچے صرف 2-3 ہی ممالک ہیں جو اس سے بھی بدترین ہیں، اور شاید کہیں کہ 3 تو بدترین ہے نا ہم ان سے تو بہترین ہیں کہا جا سکتا ہے خوش فہموں کو کے لیے، لیکن وہ بدترین ممالک کون سے ہیں جو 40 سال افغان جنگ میں جلتا رہا اور تورا بورا بن گیا پورا افغانستان کا نمبر پاکستان سے نیچے ہے، شام کا ہے، وہاں بھی یورپ نے، امریکہ نے تباہی مچا دی، برباد کر کے رکھ دیا، اس کا نمبر بھی ہم سے نیچے ہے۔ شام کے بعد عراق کا نمبر آتا ہے، تو آپ وہاں دیکھیں ایران عراق جنگ بھی رہی، وہ بھی دشمنوں نے مل ملا کے جو ہے یہ صورتحال کی، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب اس سے نکلے تو ایک جنگ اور برپا کر دی گئی، 40-50 سال جو ہے اسی طرح انہیں برباد کرنے میں لگایا گیا، ان کا نمبر ہم سے پیچھے ہے۔ اور ہم نے جتنی بھی جنگیں لڑی اپنی جنگ ہی نہیں لڑی، ہم نے غیروں کی جنگ لڑی، پاکستان کی اپنی جنگ کوئی نہیں ہے۔ اگر رشیا سے ہوئی تھی تو وہ امریکہ کی جنگ تھی جس میں ہم کود پڑے، کیونکہ ہم رشین بلاک میں وہاں میں تو تھے نہیں، ہم تو امریکن بلاک میں تھے، اسی کی جو ہے ہم کو خاطرداری کرنی تھی، اسی کے آرڈر پر اوبے کرنا تھا۔ اب ہم پاسپورٹ کی طرف آتے ہیں، اپنے پاسپورٹ کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ذہین حکمرانوں نے کیا ترکیب نکالی کہ بھارت کا تو 85 نمبر ہے بہترین پاسپورٹوں میں، اس سے بدترین جو ہے وہ 109 تک جو پاسپورٹ ہے، تو وہ ایوریج تو ہے، ایوریج سے ابو ایوریج پاسپورٹ ہے۔ اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جو نمبرز دی جاتے ہیں اس کا ایک کلیہ ہے کہ جن ممالک میں آپ کا ویزا کی ضرورت ہی نہ ہو، فری پورٹ ہو آپ کے لیے، وہاں جانے والے ممالک میں اگر آپ کا ملک شامل ہے، آپ تو پاسپورٹ آپ کا وہاں اس طرح کا استعمال اس کا نہیں ہوتا ہے، ویزا کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف پاسپورٹ شناخت ہوتی ہے اس کے ملک کی، وہاں چلا جائے تو 1 نمبر اس کو مل جاتا ہے۔ بھارت کے تو 85 وہ درجے پر ہے، تو اس کے تو بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس کو ضرورت ہی نہیں ہے، اوپن ڈور پالیسی ہے، آئیں اور ہمارے ملک میں رہے، یہ حالت حاصل ہے اس کو۔ تو اب ہمارے ذہین حکمرانوں نے، ہمارے خارجہ پالیسی بنانے والوں نے کتنی گہری منطق نکالی اور طریقہ نکالا ہے، اس کی تفصیلات سن لیں کہ 11 ممالک 11 ریاستوں میں ویزے کے بغیر پاکستانی جا سکیں گے۔ بڑی بات ہے، 11 پاکستانیوں کے لیے اچانک اوپن ڈور پالیسی آ گئی، ان کے نہ آن ارائیول ویزے کی ضرورت ہے، بس وہ جائیں اور وہ وہاں داخل ہو جائیں، وہاں رہیں۔ اچھی خبر ہے، بڑی خبر ہے، ایک آنکھ سے تو خوشی کا آنسو جاری ہونا چاہیے، اب دوسری آنکھ سے غم کا آنسو دیکھیں ہم پر گزر کے آ رہی ہے۔ ان کے نام دیکھیں، ان کے نام دیکھیں گے آپ نے کبھی سنے ہی نہیں ہوں گے، آپ کے گمان میں بھی نہیں ہوں گے کہ یہ بھی کوئی ملک ہے ان کو ڈھونڈ کے اس میں شامل کیا گیا۔ لیجئے، کک آئی لینڈ ہے، ایک کک آئی لینڈ ہے، ہم نے تو سنا نہیں ہے، کچھ لوگوں نے سنا ہوگا جو سیاحت کے شوقین ہیں، ان کے بارے میں تو ہم نہیں سب کہہ سکتے۔ ڈومینک ہے، ایک ریپبلک ہے، اس کے بارے میں بھی۔ اچھا، گیمبیا کے بارے میں تو تھوڑی بہت آواز آئی ہے کان میں کہ گیمبیا بھی ایک ملک ہے، افریقہ کا ہی ملک ہے،
تباہ حال ملک ہے. بہرحال ایک مائکرونیشیا ملک ہے. آپ نے ملائیشیا تو سنے, مائکرونیشیا جس کو مائکروسکوپ سے ہی شاید دیکھا جا سکتا ہے, وہ ملک ہے. اور پھر آپ سنیں تلفظ پر قابو پانا بہت مشکل ہے اس کا. مونٹرسٹ کے بارے میں یہ ہے کہ وہ بھی ایک ریاست ہے, اور وہ بھی ایک جزیرہ نما ہے, اور وہ بھی دنیا کے کسی ایک ہی کونے میں واقع ہے. وہاں بھی ہم جا سکتے ہیں بغیر ویزا کے. بڑی خبر ہے, بگ نیوز. اور دوسری ٹرینڈائڈ وہ ٹوباکو, اب یہ بھی ملک ہے اس کے, ظاہر ہے ہم نے پہلی دفعہ سنا تو ہم تلفظ کی تو غلطی کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ اگر صورتحال ہمارے سامنے ہے تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ایک ہے سینٹ ویسٹن کے بھی بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ایک ملک ضرور ہے. ہیٹی کا نام بھی ہم نے سنا, ٹوابو کو ہم نے بتایا کہ ایک ملک کے ساتھ کا حصہ ہے. تو ہم نے تو یہ کامیاب سکسیس سٹوری ہو گئی ہماری. نان ارائیول کی پالیسی پر یہ ہے کہ ہمارے نان ارائیول تو 32 ممالک ہے کہ ہم آن ارائیول ان کے ملک میں جائیں گے. وہاں اگر ہم کرتے ہیں اپنی ریکوائرمنٹ پوری کرتے ہیں ان کی اس ملک کی, تو آپ کو ویزا مل جائے گا, ورنہ واپسی کا ویزا مل جاتا ہے. یہی ہوتا ہے ہمارے ملک کے پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں. یہ بہت بڑا لمحہ ہے. بدترین پاسپورٹ ہمارا کہیں مقام آتا ہے تو بارڈر پہ نہیں ہے, بارڈر لائن پر آتا ہے. کہ باٹم لائن کیا کہہ رہی ہے, باٹم لائن سے ہم لگے ہوئے ہیں. اور فخر کرنے میں ہمیں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مایوسی نہ پھیلاؤ. یہ مایوسی نہیں, حقیقت پسندی ہے. اس تصویر کو دیکھنا چاہیے. لرزہ خیز صورتحال ہے. کتنا خوبصورت ہمارا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے. پھر ایک دفعہ ایسا بھی ہوا کہ جب اس کا نام رکھنا جانا چاہا تو اس کو جمہوریہ پاکستان کا نام دیا گیا, کیونکہ امریکہ کے ہم بلاک میں تھے. اس کو برا لگ جاتا ہے اسلامی جمہوریہ ہم لکھ دیتے تو, کیونکہ ہم نے تو اسلام کے نام پر ہی اسی کو حاصل کیا تھا. تو ہمیں تو لکھنا تھا نا ایسا, لیکن ہمارے حکمرانوں نے ایسا نہیں کیا. ہم نے جس کی ہم پرستش کرتے آئے ہیں اور اسی کی ہم ڈائریکشن پہ ہم چلتے آئے ہیں, ڈکٹیشن پہ ہم چلتے آئے. پھر بعد میں یہ ہوا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, اور ہمارا تو پیش لفظی جو ہے اس بات سے شروع ہوتا ہے. قرارداد کا جو پہلا حرف ہے وہ اسی بات سے شروع ہوتا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. اگر اس سے نکل کر دیکھیں اور بھی بہت ساری چیزیں یہ بدلتا رہا ہے. پہلے جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت ہماری بے توقیری اس درجہ نہیں تھی. اب جو سب سے بڑا سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے بھائی صاحب, لوگوں سوچو, پاکستانیوں سوچو کہ برباد کہ عوام نے کیا ہے یا ہم نے کیا ہے؟ یہ حکمران جو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں اور ایک ہی جیسی گالیاں بک رہے ہوتے ہیں, ایک ہی جیسی لوٹ کھسوٹ کا الزام لگا رہے ہوتے ہیں, ایک ہی سیٹ بربادی کی داستانیں سنا رہے ہوتے ہیں. اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا ان کی کہانیوں میں, بالکل سملر, ایک جیسی یکساں صورتحال بربادی کی دردناک کہانیاں کا. لیکن ایک فرق ہوتا ہے کہ وہ دوسرے پر ڈال رہے ہوتے ہیں, اپنے پر کوئی اعتراف ان کے پاس نہیں ہے کہ تباہی میں ان کا بھی ہاتھ ہے. بہرحال یہی بات ہے کہ یہ جو ہماری صورتحال ہے, ایک میں نے شروع میں ایک مصرع کہا تھا, ایک شعر تھا, روں دل کو کہ پیٹو جگر کو میں, کس کس کو یہ ماتم کریں ہم, کس کس اپنی بربادی کی داستان رکھیں. چلیں ہم آپ کا دل رکھنے کے لیے, پاکستان زندہ باد تو ہم ہیں, پائندہ بھی رہے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن آپ کے لیے کہ بھئی آپ سوچتے بہت ہیں, اتنے آپ نے ممالک نے 11 ممالک نے اپنے دریافت کر لیے ایک لحاظ سے, اور یہ تو بڑی بات ہے. بہرحال قابل ستائش ہے. اپنے حکمرانوں کو, وزارت خارجہ, اس کے سوچنے والوں کو سلام کرتے ہیں
کہ ایسی ایونیو ڈھونڈ نکالا کریں، ایسی خبریں آیا کریں. ابھی وہاں امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی بندوبست کر دیں. چند ہی ممالک ہیں جن سے آپ ایکسپورٹ کر پاتے ہیں. نئے ایونیو تو آپ نے کہیں ڈھونڈے نہیں ہیں. اب یہ ایونیو سامنے آئے، یہیں کچھ تجارت کر کے دیکھ لیں. یہاں لوگ بستے کتنے ہیں، رہتے کتنے ہیں، کیا فیسیلیٹی ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں. عوام کو تو پتہ نہیں ہے. حکمرانوں، خاص حکمرانوں جو کالے دھن کا بھی وہاں کاروبار ہوتا ہوگا، اس کا بھی فائدہ ہو سکتا ہے کچھ فائدہ اٹھانے والوں کے لیے. ناظرین، یہی آج کا دکھ تھا ہمارا، یہی المیہ تھا جس کا آپ کے سامنے رکھنا تھا اور ماتم کو نہ ہونا تھا. اپنے میزبان جہانگیر سید کو اپنے پروگرام اپڈیٹ وتھ جہانگیر سید کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.